ایران کا جوابی وار حملوں کی 27ویں لہر، تہران ریفائنری کے جواب میں حیفا میں آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی میں بھی امریکی اہداف ایران کے نشانے پر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں الزفرا ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ UAE وزارت دفاع کا 15 میزائل اور 121 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق البارشہ کے قریب ڈرون مار گرایا، ملبے کی زد میں آ کر پاکستانی شہری جاں بحق، گاڑی میں آگ لگ گئی۔ سعودی عرب کا 15 ڈرونز اور 1 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں سعودی عرب کا ایران کو پہلی بار جوابی حملوں کا انتباہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو اس کا جواب دیں گے۔ قطر کے امیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹیلی فونک رابطے میں ایرانی حملوں اور علاقائی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ امیر قطر کی جانب سے کہا گیا کہ ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ UAE کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے ملک کے حالات جنگ میں ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہا اپنے ملک کے لیے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ UAE کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے، ہم آسان شکار نہیں ہیں۔ اور ابھی اوسلو سے خبر آ رہی ہے، جہاں ناروے میں امریکی سفارت خانے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دھماکے میں جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ تو ناروے میں امریکی سفارت خانے کے قریب زوردار دھماکے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ کویت میں ایران کے ڈرون حملے میں مارے گئے 6 امریکی فوجی کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئی۔ لاشوں کو ڈور ایئر بیس پر لایا گیا، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی موجود تھے۔ امریکی نائب صدر JD وینس اور سینئر فوجی حکام بھی موجود تھے، جنہوں نے فوجیوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ خطے میں امریکی اڈوں سے حملے ہوئے تو انہیں نشانہ بناتے رہیں گے، ایرانی سیکرٹری نیشنل سیکورٹی کونسل کا رد عمل۔ علی لاریجانی نے واضح کیا ہے کہ ایران کا ہدف خطے کے ممالک نہیں بلکہ امریکی فوجی اڈے ہیں۔ دشمن کو جواب دینا ایران کا حق اور مستقل پالیسی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ خطے کے ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، امریکہ کو کارروائیوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا، جنگ کی وجہ سے متاثر ہوا۔ علی لاریجانی نے کچھ امریکی فوجیوں کو قیدی بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ مشرق وسطی کے ممالک پر حملوں میں پہل نہیں کریں گے، ایران کا بڑا اعلان۔ عبوری لیڈرشپ کونسل نے نئی پالیسی کی منظوری دے دی۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں خطے کے ممالک سے کوئی دشمنی نہیں، جب تک کسی ملک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی کارروائی نہیں کریں گے، مگر امریکہ اور اسرائیل کی غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ خبر ایجنسی روئٹرز کے مطابق صدر پزشکیان کے معافی کے بیان کے بعد اندرونی اختلافات نمایاں ہو گئے۔ ایران کے مذہبی حلقے اور طاقتور پاسداران انقلاب ایسے بیان کو کمزوری کا اظہار قرار دے رہے ہیں۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے مجلس خبرگان رہبری کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران پر پہلے حملے میں وہ ہدف مارے گئے جو وائٹ ہاؤس کے مطابق مذاکرات کے لیے زیادہ تیار سمجھے جاتے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حکام نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں پھیلنے والی تشدد کی لہر پیچیدہ اور خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ پینٹاگون نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے میں تقریباً 6 ارب امریکی ڈالرز کا نقصان ہوا۔ امریکی حکام نے کانگریس کو آگاہ کیا ہے کہ ایران اب بھی اپنے میزائل پروگرام کا آدھا حصہ برقرار رکھے ہوئے ہے اور اپنے ڈرون پروگرام کا بڑا حصہ بھی ابھی فعال ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے محاذ سنبھال لیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، ایرانی حملوں کے بعد کی صورتحال پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے مربوط کوششوں پر زور دیا۔ پاک سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات بھی زیر غور لائے گئے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے پیش نظر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل $90.90 فی بیرل میں فروخت،
WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 12.21% इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $92.69 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 8.52% इजाफा देखा गया। पेट्रोल महंगा, इतना महंगा, ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? आलमी मंडी में कीमत कितनी बढ़ी? नया तेल कितनी कीमत पर खरीदा गया? प्रोग्राम मेरे सवाल में अब्सार आलम के मुशीर खजाना से एक के बाद एक सख्त सवालात। खुर्रम शहजाद बगैर तैयारी प्रोग्राम में आ बैठे, सवाल गंदम तो जवाब चना देते रहे। मुशीर खजाना के चेहरे पर हवाइयां उड़ती रही, परेशानी झलकती रही। खुर्रम शहजाद तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम, आए बाएं शाएं करते रहे, उल्टा हुकूमती इक़दाम का नाकाम दिफा करते रहे। मुशीर खजाना ने खुद मुफ्त तेल इस्तेमाल करने का एतराफ भी कर लिया। महंगे पेट्रोल के सवाल पर यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने और PIA की निचकारी का कहते रहे। पे बढ़ाया है जिस पेट्रोल पे, वो कब आपने इंपोर्ट किया था? 20 दिन का स्टॉक है, वो रखना ही रखना है आपने। आपने उसके ऊपर जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो 1 लीटर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं, वही लीटर उसी प्राइस पे आपने बेचना है। ऊपर जाएगा जी। एग्रीड। तो आपने 4 रुपए कुछ दिन पहले बढ़ाए थे। वो 4 रुपए का तेल तो जंग से पहले का आया हुआ है, और वो 20 दिन के क्वेश्चन से पहले आया हुआ है। आपने 55 रुपए बढ़ाया ना जी, ये इसकी बेंचमार्क क्या था? किस वजह से 55 रुपए बढ़ाया? सर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं। प्राइस कितने से कितनी गई? सर 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है अभी। जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी अभी की बात आपने खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा? पेट्रोल जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो नई प्राइस पे आ रहे हैं। नई प्राइस पे आ रहे हैं ना, तो वो मार्केट में कब आए? सर वो मार्केट में आए या ना आए, वो खरीद लिए ना आपने। खरीद लिए, हाँ, तो प्राइस आ गई ना। वो एक मिनट ठहरें, अगर कल को आज फर्ज करें अभी इसी वक्त $20 पर बैरल कम हो जाए प्राइस, जी। आप आज ही ये प्राइस कम कर देंगे पेट्रोल? सर नहीं करेंगे ना? आपको सर देखिए, टाइमिंग का फर्क पड़ सकता है ना, ये नहीं होता। ये रिलीफ देने में फर्क पड़ता है सर प्राइसेस मिली है ना, इतनी नई प्राइसेस भी आपने करनी है। ठीक है, तो प्राइसेस आई है ना। हाँ, तो वो जब आई है प्राइसेस, वो जो बड़ी हैं इस दरमियान में 8-10 दिन में, आपने उस रेट पे खरीदा? जी, उसको पास ऑन कर दिया है। आपने खरीदा, वो अभी वहां से चलना है या पहुंचना है। मुझसे आप ले रहे हैं सर, जो आपने 15 फरवरी को इंपोर्ट किया वो जिस रेट पे, मुझसे रेट ले रहे हैं आज आप 8 मार्च का। ऑपोजिशन में हो तो तनकीद, हुकूमत में आए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का भरपूर दिफा। वफाकी वज़रा मैदान में आ गए, कहा जंग के बाइस आलमी सतह पर ऑयल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल कम महंगा किया। राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि हुकूमत ने आलमी कीमतों के मुताबिक 110 के बजाय 55 रुपये इजाफा किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को बाज़ मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ते हैं। एहसान इकबाल बोले, वज़ीर आज़म ने अवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत की। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का भी एक्स पर पैगाम, कहा सख्त फैसले नागुज़ीर हैं, ऐसे फैसले खुशी और मर्जी से नहीं किए जाते। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, कौम बहरान के मुकाबले के लिए आपके साथ है।